آدمی کی رائے ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، جیسے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، میں اپنی رائے کا اچھا، اظہار اس کر میں سکتا میرا موقف یہ ہے کہ ابھی ایک اور اینکر نے یہ کہا کہ ریاستی اداروں کے تقدس اور سالمیت کی قیمت پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا سکتی. بات تو درست ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے ریاست کے خلاف ہے تو اس کو کیسے اجازت دی جا سکتی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر اشارہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں، قانون آئین کا تقاضا ہے، اس کو آپ کالعدم کروا دے دیں اور الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دیں. وہ رستہ اختیار نہیں کیا گیا، لیکن جو رستہ اختیار کیا گیا وہ شاید آئین اور قانون سے ماورا ہے. تو اس لیے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اعتراض اٹھا رہی ہیں. ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ اب معاملات صرف انتظامی زور پہ سارے حل نہیں ہو سکتے. پاکستان میں اکثر سیاسی معاملات جو ہیں سیاستدان آپس میں طے نہیں کرتے، پارلیمان میں ان کے اوپر کوئی رستہ نہیں نکالا جاتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر و بیشتر سیاسی معاملات عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کے لیول پہ یا سپریم کورٹ کے لیول پر سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سارے پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر عدلیہ بھی متنازع کسی حد تک ہو جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ ظاہر ہے کہ آئین کی تشریح کرے گی تو کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا. جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، جس کو نقصان ہوتا ہے وہ عدلیہ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں متعدد بار ایسا ہو چکا ہے، جب آئین معطل بھی ہوا، منسوخ بھی ہوا، تو عدلیہ کے پاس ہی بات گئی اور عدلیہ نے اس کو جواز بھی بخشا، کبھی اس کو رد بھی کیا. اب بھی ایسی صورتحال ہے کہ ایک ایشو ہے، بہت اہم ایشو ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ایک سیاسی رہنما جہانگیر خان ترین، ان کو تاحیات نااہل قرار دیا سپریم کورٹ نے. ایک آئین کی دفعہ ہے، شق ہے 62F1، اس کے تحت ان کو تاحیات نااہل قرار دیا. اس میں آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ہے یا 5 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے ہے، تو سپریم کورٹ نے خود سے کہا کہ یہ تاحیات ہے. اب ہوا یہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو ایک قانون پاس ہوا اور اس میں کہا گیا کہ جو الیکشن کے ایکٹ کے تحت نااہلی ہوگی وہ 5 سال تک محدود ہوگی. اب اس پہ ابہام پایا جاتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں اور جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ 5 سال کے لیے نااہل ہیں یا وہ تاحیات نااہل ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو تاحیات نااہل ہیں. تو اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جایا گیا ہے. وہاں پہ آج یہ پٹیشن ٹیک اپ ہو رہی ہے، 11-12 بجے اس کی سماعت شروع ہوگی اور 7 رکنی بینچ ہے. امید ہے کہ یہ آج سپریم کورٹ کوئی رولنگ دے گی کہ یہ تاحیات نااہلی رہتی ہے یا 5 سال رہتی ہے. اگر وہ 5 سال تک محدود ہو گئی تو نواز شریف جن کو 2017 میں یہ کہا گیا تھا تو اب وہ اہل ہوں گے الیکشن لڑنے کے، اور جہانگیر خان ترین بھی اہل ہوں گے. تو سیاسی جو میدان ہے اور منظرنامہ ہے اس میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. کیوں ناجی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو ججوں کے ریمارک سے لگ رہا ہے کہ شاید تاحیات نااہلی ختم ہو جائے، 5 تک محدود ہو جائے. جی عدنان صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر جو پریسیڈنٹس جو سیٹ ہوئے ہوتے ہیں یا ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، یا جو پبلک ہو چکے ہیں فیصلہ یا ریمارکس ان پر بات کر سکتے ہیں. ظاہر ہے میرا اور آپ کا کام عدالت لگانا تو نہیں ہے ظاہر. تو اب یہ دونوں طرح، یعنی سپریم کورٹ جس نے ایک تاحیات اس کی تشریح کر دی تھی، اسی سپریم کورٹ کے دوسرے جج نے ایک اور کینڈیڈیٹ کے معاملے میں یہ ریمارکس بھی موجود ہیں کہ تاحیات نااہلی تو بڑی زیادتی. تو دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں. لگتا بھی ہے کامن سینس میں بھی. اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا، جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم عدالت لگائیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریگولر میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے لیے بری خبر ہے آج، اور وہ فیصلہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ رہے گی اور بری خبر آ گئی نواز شریف کے لیے. یہ میں آپ کو آگے بڑھتا ہوں. یہ شور آپ نے مستقل سنا ہوگا کہ اس دفعہ جو کاغذات نامزدگی ہے اس کی سب سے ریکارڈ تعداد جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور شور مچا دیا گیا. فافن کی آج رپورٹ آئی، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 12.6% ہیں تعداد ٹوٹل ریجیکشن جو کاغذات نامزدگی ہوئی. 2013 کے الیکشنز میں یہ تعداد 14% سے زیادہ تھی جو ریجیکٹ ہوئے تھے. 2018 کے جو الیکشنز ہیں اس میں 16 لاکھ سے زیادہ ووٹس ریجیکٹ ہوئے. یعنی ایک تو کاغذات نامزدگی کا ریجیکٹ ہونا ہے، پھر ووٹرز کا ووٹ ڈالنا، وہ ووٹ ریجیکٹ جو ہوئے تھے. اب ظاہر ہے ووٹ تو نہیں ڈالے گئے 8 فروری والے اس میں، لیکن جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے پروپیگنڈا، مسلسل پروپیگنڈا کیا گیا، وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا.
لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ بھی وہ اس طرح کی ایفیکٹو مشینری کوئی موجود ہی نہیں ہے جو سچ کو اچھا اس میں میں گزارش کروں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کاغذات ریجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کے کاغذات سے وابستہ جو افراد ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف سے ان کی وابستگی ہے اور ان کے وہ تگڑے امیدوار ہیں، الیکٹیبلز ہیں، ان کے کاغذات زیادہ تعداد میں ریجیکٹ ہوئے، اس لیے شور مچا۔ انسانی حقوق کمیشن نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے۔ 2014 مطلب 2018 کے انتخابات میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ 10% اور کچھ، جی تو اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی اس سے نکلے گا۔ تو یہ کہنا کہ پہلی بار ہو رہا ہے، میں اس بحث میں بالکل نہیں ہوں کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ پہلی بار ہو رہا ہے یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ابھی کہا گیا، ایک میں انفلوئنسر ہیں ان کے، وہ جو فرما رہے ہیں کہ، اور ایک وکیل صاحب بھی ہیں، میں حیران ہوں کہ امجد پرویز کو اٹھا لیا گیا اس وجہ سے کہ جب وہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی وکیل جمع کرانے گیا تو اسے کچھ نہیں کہا گیا۔ وہی وکیل جس وقت پرویز الہی اور اپنا وہ مونس الہی اور کیسرا الہی کے نامینیشن پر اس کو اٹھا لیا گیا۔ لاہور سے بلال یاسین نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، مانسہرہ سے بیرسٹر جہانگیر جدون نے کروائے۔ اب وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، امجد پرویز نے تو کروائی نہیں ہے، لیکن ریگولر میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، فیک پروپیگنڈا ہے۔ اور میرا اس میں امجد پرویز نے پرویز الہی کے کاغذات جمع نہیں نواز شریف کے نہیں کروائے، نواز شریف کے وہ بیرسٹر جہانگیر جدون نے کروائے ہیں مانسہرہ سے، لاہور سے بلال یاسین نے کروائے ہیں۔ لیکن یہ کہہ گیا الزام لگا کر کہ وہی وکیل امجد پرویز جب نواز شریف کے کاغذات نامزدگی جمع کراتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا، چائے پلائی جاتی ہے، بسکٹ پلائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ وہی وکیل امجد پرویز جس وقت وہ یعنی ان کے کروانے جاتا ہے الہیوں کے، تو وہاں پہ اس کو یعنی اس کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر تبصرے کے نام پر ایک جھوٹے اور وہ الزامات کی ایک پورا جلوس نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم جھوٹ بولنے والوں وہ تو ایک ہے، بولے چلے جائیں گے، الیکشنز میں اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں روٹین ہے، کی جاتی ہیں۔ پرابلم وہاں آتا ہے جب اس پر چیک اور بیلنس کا جو نظام ہے وہ خاموش رہے۔ عدنان عادل صاحب مکمل خاموشی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے ٹی وی پر آ کے کہہ دے۔ سوشل میڈیا تو بالکل ہی آزاد ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بھی کچھ بعض جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ، وہ بڑے ہمارے مشہور اینکر ہیں بڑے ٹی وی پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت خوش نہیں ہے۔ یہ عدلیہ کو بھی دباؤ میں لانے کی کچھ کوشش ہو رہی ہے۔ ایک کو کالم بھی لکھ رہے ہیں لوگ کہ عدلیہ ایسا فیصلے نہ دے، تحریک انصاف کو ریلیف نہ دے ورنہ ٹکراؤ ہو جائے گا ریاست سے۔ یہ بھی آپ وہی مطلب ہے میری ہی گزارش کا آپ نے سمجھو ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں چھپنا، اس طرح کی باتیں، وہ ایک فرد کی رائے ہے، جی وہ ایک رائے ہے، اس نے کالم کی شکل میں چھاپ دی ہے۔ وہ خود ساختہ ترجمان لوگ بن گئے ہیں حکومت کے۔ خود ساختہ ترجمان وہ تب بنتے ہیں جب میں اور آپ ان کو یہ حیثیت دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی رائے ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، جیسے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اس میں میرا موقف یہ ہے کہ ابھی ایک اور اینکر نے یہ کہا کہ ریاستی اداروں کے تقدس اور سالمیت کی قیمت پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا سکتی۔ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے ریاست کے خلاف ہے تو اس کو کیسے اجازت دی جا سکتی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر اشارہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں، قانون آئین کا تقاضا ہے، اس کو آپ کالعدم کروا دے دیں اور الیکشن پروسیس سے آؤٹ کر دیں۔ وہ رستہ اختیار نہیں کیا گیا، لیکن جو رستہ اختیار کیا گیا وہ شاید آئین اور قانون سے ماورا ہے، تو اس لیے اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ اب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اعتراض اٹھا رہی ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ اب معاملات صرف انتظامی زور پہ سارے حل نہیں ہو سکتے، قانونی راستہ بھی تو موجود ہے۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، ہے نا، تو اس کو جو اس کے ذمہ دار تھے، جو اسٹیبلشڈ ہیں اس کے ذمہ دار، ان ذمہ داروں کو اگر پراپر سزا مل چکی ہوتی، کالعدم قرار دیا جا چکا ہوتا، ان لوگوں کو آؤٹ کر دیا گیا ہوتا، یا یہ کہ اس پارٹی کو بین لگا دیا گیا ہوتا۔ 7 مہینے ہو گئے، مطلب ہے کہ یہ اگر ہو جاتا تو وہ والی کمپلیکیشنز نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہیں، اور یہی معاملہ جھوٹی خبروں کا بھی ہے۔ یہ اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بہت امپیکٹ ڈالے گا۔ ہاں، اور اس میں دیکھیے کہ ایک فضا بنائی جاتی ہے خاص طرح سے دونوں طرف سے، مطلب اور پھر یہ کہ گالم گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت ہی گندی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ فرمائیے، دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، ابھی جمشید دستی کا مثال کے طور پہ جھوٹ ایک الزام آیا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دراصل کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ذہن اس پروپیگنڈے سے، اس طرح کے پروپیگنڈے سے
اب وہ ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ایک خاص طرح کے وردی کے لوگ، ایک خاص طرح کی آفیشل ویکلز، یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مکروہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کا کام کر رہے ہیں تاکہ 8 فروری کو پولنگ ڈے کے اوپر اب اس طرح کے الزامات کو اگر ایک سلسلہ اگر بند گیا، ایک آیا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو اس کا رد عمل جب عام لوگوں میں آئے گا تو یہ لوگوں کی ذہن سازی ہے ایک رد عمل کے، وہ رد عمل دیں، اس خاص وردی کو دیکھ کر رد عمل دیں، ایک خاص طرح کے آفیشل ویکلز کو دیکھ کر رد عمل دیں، ان کی ذہن سازی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی تحقیقات بڑی آزادانہ ہونی بہت آزادانہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ چاہیے، جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو رتی سزا بھر ملے۔ بھی سچائی ہو اس میں، رتی بھر بھی سچائی، میں رتی بھر بھی سچائی ہو تو ظاہر ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ان کے ساتھ تو پھر ایسی مثال بنانی چاہیے کہ مستقبل میں ایسی کو جرات نہ کر سکے۔ اگر یہ نہ ہوا تو آپ مجھے بتائیے کہ 8 فروری تو ابھی بہت دن باقی ہیں، اگر اس طرح کے 50، 10، 20، 35 الزام اور لگ گئے۔ ہاں نہیں، میں تو پڑھ رہا ہوں ٹویٹر پہ ایک صاحب نے بلوچستان سے، کسی نے کے پی سے یہ لکھا ہے کہ میرے گھر میں اس طرح داخل ہوئے لوگ، فورس داخل ہوتی ہے، مجھے رات کو 2 بجے آ کر وہ ہراساں کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو دیکھیں یہ تو پریکٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے کہ مطلب جسٹیفائڈ ہے، بالکل نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ پولیس رات کو گئی، ریڈ کیا، کوئی اور ادارہ گیا، اس نے ریڈ کیا، یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں سے آگے جو بڑھا کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے بہت عزت کے اوپر حملہ، یہ تو بالکل آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو رد عمل کی کہ وہ اس پہ رد عمل دیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ یہ ایک ٹرائبل وہ ہمارے ہاں پھر مینٹالٹی، یعنی اس پہ جب رد عمل آئے گا تو وہ تو ادارے پر آئے گا، اس طرح کے انتشار کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ آئی ایم ٹوٹلی سرپرائزڈ۔ ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پر کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ۔